ایجنسیوں کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں. جج صاحب ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ لے کر آئیں آڈیو کی جس کے اندر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ لے کر آئے تھے ان کو دھرنے والوں کو اسلام آباد میں. کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں تک کیپٹن صفدر کے آپ نے آخر میں یہ بات کی، میں پہلے اس کو ایڈریس کر رہا ہوں. جی. کیپٹن صفدر کے خیالات اور ان کے کردار کا تعلق ہے، وہ تو ان کی حمایت اور ان کی ہمدردیاں ہمیشہ ہی ان دھرنے والے لوگوں کے ساتھ رہے. ہم نے کلپ رکھا ہوا، ہم سنوائیں گے. اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ لے کے آئے تھے یا وہ نہیں لے کے آئے تھے، میرا خیال ہے یہ شاید اتنا درست نہ ہو، کیونکہ یہ ہمدردی اپنی جگہ پہ، لے کے آنے کا جب تک کوئی ثبوت واضح نہ دے اس پہ بات کرنا میرا خیال مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں لیکن لوگ یہ جنرل صاحب بہت سوال، سب ایک ہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے حکومت ہے، اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. میں بتاتا ہوں، میں سارا جواب مجھے دینے دیں گے نا تو آپ کو سارا پتہ میں اس کی امپورٹ آپ کو بتا. ٹھیک. اس کے پیچھے پاکستان کے 20 کروڑ لوگ ہیں، اور یہ ان ناہنجار لوگوں نے یہ پیدا کیا کام جن کو اس ملک کی تاریخ کا علم نہیں ہے، یا ہے تو انہوں نے اس سے سیکھا کچھ نہیں ہے. 1953 میں مولانا مودودی نے جب یہ ختم نبوت کا نعرہ لگایا، میں اس کو اسکول میں پڑھتا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے دیکھا. 1953 میں جس کے بعد جوڈیشل ایک رپورٹ بھی بنائے مرتب کی. مولانا مودودی کو اس کام کے سلسلے میں موت کی سزا دی گئی تھی، جو کہ بعد میں لائف امپریزنمنٹ میں کمیوٹ کر دی گئی. یہ انتشار اتنا شدید تھا، قادیانیوں کے گھر جلائے گئے، قادیانیوں کو مارا گیا، قادیانی بھاگ گئے اپنے جا کے محفوظ پناہ گاہوں میں. اس قدر فطور تھا، اور یہ فطور چلتا رہا جب تک کہ 1975 میں بھٹو صاحب نے یہ معاملہ ختم نہ کرا دیا کہ جی یہ نان مسلم ہیں، اور اس کے بعد یہ طریقہ کار ہوگا ان کے بارے میں، ان کے حقوق، ان کا سٹیٹس، اس کے بارے میں آئین میں سارے معاملات دے دیے گئے. کسی بھی ہوش مند حکومت نے اس قصے کو 2017 تک نہیں چھیڑا. ہر شخص سمجھتا تھا کہ اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے. ان پاگلوں سے کوئی پوچھے کہ تم لوگوں نے کیوں چھیڑا یہ؟ سارا تباہی تو وہاں مچی ہے آ کے. ہم آخری